یہ کتنا لرزہ خیز منظر ہے۔ کل جس جگہ تک جس منبر و محراب سے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، خطبہ دیا جا رہا تھا، قرآن شریف پڑھی جا رہی تھی، نماز ادا کی جا رہی تھی، آج اسی جگہ پر ہندو لوگ پوجا کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ 700 سال سے یہ مسجد ہے اور یہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ کیسے ہوگا، چھوڑا کیسے جائے گا؟ یہ مسجد کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ ملک کا دستور کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، مدھیہ پردیش کے دھار ضلع سے ایک بہت ہی بڑی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ تاریخ کا ایک عجیب اور افسوسناک اتفاق دیکھیے کہ کل جس کمال مولا مسجد میں مسلمان جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، خطبہ سن رہے تھے، اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ رہا تھا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ مندر ہے۔ عدالت نے مسلم فریق کے تمام دعووں کو خارج کرتے ہوئے ہندو فریق کو وہاں پوجا کرنے کی اجازت دے دی ہے اور نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بالکل بابری مسجد والا فیصلہ۔ افسوس کا مقام دیکھیے کہ جس جگہ کل تک سجدے ہو رہے تھے، آج صبح سویرے ہی وہاں ہندو فریق کے لوگ پوجا کرنے پہنچ گئے۔ حد تو یہ ہے کہ بالکل منبر اور محراب کے پاس آج انہوں نے پوجا کی ہے۔ اس موقع کی چند لرزہ خیز تصاویر، ویڈیوز آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صورتحال کتنی تیزی سے بدل گئی۔ اس فیصلے اور تازہ ترین حالات پر مسلم قیادت میں شدید بے چینی اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب نے اس فیصلے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب نے اس پورے معاملے پر کیا کہا ہے، آپ خود ان کا بیان سنیے۔ وکلپک جگہ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جی تو کیا سر اسی کو لینا چاہیں گے؟ آپ چاہیں گے آپ لوگ کیا سپریم کورٹ کا اگر ملے گا تو وہی ہوگا۔ سر ناراضگی جتائیں گے؟ ہاں بالکل سپریم کورٹ کا رخ کریں گے آپ لوگ؟ ضرورت پڑے گی، یہ تو یہی لوگ فیصلہ کریں گے، جانا ہے نہیں سر جانا۔ معاملہ لیکن کافی سینسٹیو ہے، لوگوں جی کے ہاں۔ جذباتوں سے جڑا ہوا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے فیصلے لیے گئے ہیں؟ جی ہاں، تو اب اس سب فیصلے سے تو کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس سے تو اختلاف ہی ہے۔ سر کیا آپ کے منچ سے کہا گیا ہے کہ مسجدوں کے لیے لڑنا بند کر دینا چاہیے، اس پر نہیں، وہ اپنی اوپینین ہے، پر انڈیویجول پرسنل اوپینین ہے۔ دیکھیے گا ذرا پیچھے شیشہ ہے، چوٹ نہیں لگے، شیشہ ہے پیچھے۔ تو کیا آپ لوگ اب لڑیں گے پھر مسجدوں کے لیے یا پھر اب دیکھیں گے جیسا ہوگا۔ نہیں، ایسا کیسے ہوگا، چھوڑا کیسے جائے گا؟ یہ مسجد کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ ملک کا دستور کا معاملہ ہے، تو لڑیں گے آپ سپریم کورٹ؟ قانون کا معاملہ ہے بھائی۔ سر اور بھی جگہیں ہیں، گیان واپی بھی ہے، اس کو لے کر بھی آپ لوگ آگے جائیں گے؟ ابھی کیس وہ تو وہ لوگ لڑ رہے ہیں، گیان واپی والے لڑ رہے ہیں، گیان واپی کا بھائی۔ سر جس طریقے سے نماز پر پابندی لگائی گئی ہے اس پر کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہی نماز کہہ تو ہو رہی تھی نا سر؟ ناظرین، مولانا محمود مدنی صاحب کے بعد اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا رد عمل بھی دیکھیے کہ انہوں نے اس فیصلے کی قانونی اور آئینی حیثیت پر کیا سوالات اٹھائے ہیں۔ ذرا آپ ان کی بات بھی غور سے سنیں۔ 700 سال سے یہ مسجد ہے اور یہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ وقف بائی ڈیڈیکیشن ہے اور اس کو دھار کے اس وقت کے ارسوائل اسٹیٹ نے اس کو مسلمانوں کے لیے دیا اور وہاں پر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 1904 میں کلیکٹر نے اس کو ریلنکوش کیا اور وہ ایکٹ تھا سیکشن 4 and 13 آف 1904 ایکٹ۔ تیسرا بات یہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، دھار اسٹیٹ گزٹ ہے 1935 کا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جگہ مسجد ہے اور گورنمنٹ نے اس کو ریلنکوش کیا، گارڈین شپ سے مسلم کمیونٹی کو دیا، اور پھر 1985 میں آفیشیل گزٹ انٹری نمبر 62 میں اس وقت کے 1954 ایکٹ کے تحت، وہ بند کرو بھائی، 1954 ایکٹ کے تحت یہ وقف کی گزٹ بھی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے بھی خلاف ہے۔ 1991 پلیس آف ورشپ اب کیا بولتا ہے سیکشن 4 اس کا، کہ جو مسجد کا، مندر کا، گردوارے کا
या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि ASI का क़ानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1 मिनट के लिए रुके दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन मौका। 1499 रुपये में हम उम्रे का ऑफ़र देने वाले हैं। 1499 रुपये में एक आपको मुकम्मल बुरका सेट, एक बुरका, उसके साथ एक रुपट्टा, एक नकाब, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। और बड़ी बात यह है कि हमारे इस 1499 रुपये वाले बुरके को जो ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 10 मुहर्रम को हम कुरानदाजी करेंगे। और ख़ास बात यह रहेगी कि हमारा ये 400 पर्चियों का टारगेट है। 400 पर्ची होगी तो एक कुरानदाजी होगी, अगर 800 हुई तो 2, और अगर 1200 हुई तो 3। 1200 पे 3, 800 पे 2 और 400 पे 1 पर्ची, यानी एक बंदे को हम इंशाअल्लाह ताला कुरानदाजी के ज़रिए उम्रा कराएंगे। कुरानदाजी होगी, जिसके नाम की भी पर्ची निकलेगी उसको उम्रा कराया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो देर किस बात की, क्या मालूम अगला नंबर आपका ही हो। ये हमारी दूसरी कुरानदाजी है। पहली कुरानदाजी 27 रमज़ान को हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए, हमारे इस कारोबार को सपोर्ट कीजिए, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फैसले की कानूनी बारीकियों की, जिसने पिछले कई सालों की तारीख को बदल कर रख दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक औस्थी ने मुस्लिम फरीक यानी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के तमाम पुख्ता सबूत और दस्तावेज़ात और तारीखी हक़ाइक़ को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अदालत ने साल 2003 में महकमा आसार कदीमा यानी ASI के उस फैसले को भी मनसूख कर दिया जिसके तहत मुसलमानों को वहाँ जुमे की नमाज पढ़ने की कानूनी इजाज़त मिली हुई थी। याद रहे कि 2003 के कानून के मुताबिक वहाँ मंगल को हिंदू पूजा करते थे और जुमे को मुसलमान नमाज पढ़ते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पूरे निज़ाम को ख़त्म करके उस जगह को देवी सरस्वती का मंदिर करार दे दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हाई कोर्ट ने इस फैसले में अयोध्या यानी बाबरी मस्जिद केस की नकल करने की कोशिश की है। अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान चाहे तो धार शहर में किसी और जगह मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन मांग सकते हैं, जिस पर हुकूमत गौर करेगी। आप भी अल्फाज पर गौर कीजिए, यानी कहा है कि मुसलमान चाहे तो धार शहर में किसी और जगह मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन मांग सकते हैं, जिस पर हुकूमत गौर करेगी। लेकिन मुस्लिम फ़रीक मायूस नहीं है। मुस्लिम फ़रीक का साफ कहना है कि उनके पास नाकाबिल तरदीद तारीख़ी शवाहिद मौजूद है और वो हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इंसाफ की लड़ाई आखिरी हद तक लड़ी जाएगी। इस पूरे मामले पर नाज़रीन आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगली अपडेट तक मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल से जुड़े रहें, इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट भी आपके साथ शेयर की जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।